السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست مہینے کے جو پلاننگز ہیں لیسنز کے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو باتیں کریں گے اور کنٹینیو ٹریننگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بچوں کو کیسے ہم تعلیم دینا ہے، ابتدائی اور اس کے علاوہ ایڈوانس اور سارے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے دینیات کی تعلیم۔ آئیے آج اگست مہینے کا جو لیسن ہے تیسیر القراءت کا، اور وہ ہے 15واں سبق، جو کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا، کلر اور ملون رنگ کیا ہوا، اس طرح سے ماڈرن طریقے سے تعلیم حاصل کرنا، بچوں کو دینا کیسا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے آپ کو تصویر مل رہی ہے، تصویر میں بچوں کو سکھانا کیسے ہے، ہمیں بچوں کو بتانا کیسے ہے۔ یہاں ہمیں جو تصویر مل رہی ہے، اس تصویر سے بچوں کو دکھانا ہے کہ یہ تصویر، بچوں بتاؤ یہ تصویر کس چیز کی ہے۔ بچوں سے یہ سوال کرنا ہے کہ بچے یہ تصویر دکھ رہی ہے تو اس تصویر کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں سے پوچھنا ہے، پھر اس کے جب بچے بتائیں گے کہ یہ تو جیب ہے، یا یہ جو بھی ان کی زبان میں ہے وہ بولیں گے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، بچوں کو لیسن کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور جو کہ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کیا ہے نا، جو بچوں سے ہی پوچھنا ہے، چونکہ وہ یہ پڑھ چکے ہیں ہے نا، پڑھنے کے بعد انہیں ان سے پوچھنا ہے یہ کیا ہے نہیں ہے۔ اس سبق میں خاص طور سے جو بحث کریں گے ہم، وہ ہے یہ ریڈ کلر سے جو ہے اس پہ باتیں کریں گے، جہاں پہ ریڈ ہے اس پہ ہم جو ہے خاص طور سے غور کریں گے، خصوصی طور پہ اسپیشلی یہ جو یا ہے، اس یا کو ہم بورڈ میں لکھ دینا مناسب سمجھیں گے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو۔ دیکھیے اس کے بعد بچوں کو بولنا ہے بچوں پڑھو یہ کیا ہے، بچے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد انہیں یہ سبق دکھانا ہے جہاں جہاں یہ کلر ہے، اسی طرح دیکھیے یہ بھی جو ہے پڑھانا ہے بچوں کو، پڑھو ہے نا، یا یومن، اس طرح سے۔ اور بچے جب پڑھیں گے تو وہ خود سمجھ میں آ جائے گا ان کو، ایسا بچے پڑھیں گے۔ اسی طرح بچوں کو صرف حروف یاد دلانا ہے نا، اسی طرح بتانا نہیں ہے۔ استاذ اگر بتائیں گے تو بچوں کو کیچ کرنے میں زیادہ پریشانی ہوگی، اس لیے کہ بچے اپنے دماغ سے اگر بتائیں گے تو ان کا دماغ جلدی کام کرے گا، چونکہ جو حروف پڑھ چکے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، اس سبق میں ہم یا پہ بات کریں گے، تو یا جو ہے پڑھنے کے بعد بچوں کو بولنا ہے یہ پڑھو، تو اس کے بعد انشاءاللہ جیبن ہے نا، جیبن بچے پڑھیں گے جیبن، اور ان کو یہ بار بار یاد دلانا ہے کہ یہاں پر مین حرف جو ہے وہ یا ہے نا، جو ریڈ کلر میں ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پر اور بھی حروف جو بلیک میں ہے، کالے کلر میں، کالے رنگ کا، یہ بچے پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے اس کو بچوں سے ہی دہرانا ہے کہ بچے بولیں یہ کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہ یا یہ یو بچوں سے ہی پڑھوانا ہے، خود نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے یہ جو ہے بچے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان سے ہی شناخت کرانی ہے حروف کی۔ تیر کے نشان سے آپ کو بچوں سے کہنا ہے کہ بچوں دیکھو ادھر ہے نا، یہ اس کو بچوں سے پڑھانا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مین ہے وہ یہ ہے، اس پہ غور دلانا بچوں کو۔ اس کے بعد با کے ساتھ یا ملا کے بچے پڑھیں گے، بئی ہے نا۔ اس کے بعد یہ نون پہ تو ملا کے بچوں کو بولنا پڑھو، کیسے پڑھو گے، بچوں کو غور دلانا ہے کہ بئی نون، تو انشاءاللہ بچوں کو آسان ہو جائے گا پڑھنے میں۔ اسی طرح سے دیکھیے ماں کو یا سے ملا کے نون پہ دو پیش کے ساتھ بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ملا کے پڑھو، اس کو ملاؤ۔ اسی طرح را ہے، را کو یا سے ملانا ہے اور نون کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے، تو بچوں سے پوچھیں گے تو آسانی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے نیچے بھی یہ آپ کو بتایا ہے کہ بھئی کیسے پڑھنا ہے، جیم یعنی جیم، اور یہ سین اور را ہے، تو بچوں سے پوچھنا ہے بتاؤ بچوں یہ کیا ہے نا۔ اسی طرح یا اور سین را، اس کو بچوں سے پوچھنا ہے، تو اسی طرح نون سین را ملا کے اس کو کیسے پڑھو گے، تو انشاءاللہ بچے اگر دھیان دیں گے تو صحیح سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ 16واں سبق جو کہ دیکھیے بچوں کو خاص طور سے یہ
ایرو کا اور تیر کا جو نشان ہے بچوں سے پوچھنا ہے یہ کیا ہے، بچے بتائیں گے یہ ایرو ہے یا پھر تیر ہے اپنی زبان میں۔ اب اس کو جو ہے ہمیں پڑھانا ہے سہمن، ہے نا، تو بچے بتائیں گے کہ آسان سے اس میں خاص طور سے جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ حرف ہے، تو جہاں جہاں ریڈ ہے اس کو ملا کے کیسے پڑھا جائے گا اور کیسے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے 2 طریقے سے ہا لکھنے کا بتایا جاتا ہے۔ عربی میں ہا جو لکھتے ہیں یہ دوچشمی ہا اور یہ اس طرح سے ہا، تو یہ جو 2 طریقہ ہے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ دونوں ہا ہی ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے، اور اس کو اگر بورڈ میں لکھ دیں اور ان کو کاپی میں لکھائیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے، اور یہ بچوں سے پڑھانا ہے دال یا یہ معلوم ہوگا بچوں کو، تو غور کر کے ان کو ملا کر کے ضم کر کے ان کو پڑھانے کی کوشش کرانا ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے بچے اس کو پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح سے خاص طور سے ہمیں دھیان دینا ہے کہ بچوں کو فوٹو سے زیادہ معلومات ہوتی ہے، فوٹو دکھا کر کے بچوں کو زیادہ ہی یعنی امیڈیٹلی انہیں معلومات ہوتی ہے اور وہ کیچ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پر فوٹو دیا گیا ہے اور فوٹو کے ساتھ جو ہمارا مین حرف ہے اور مین لفظ ہے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بچے پڑھ سکیں تو ان سے بچوں سے پڑھوائیں، ہے نا، بچے پڑھ دیں تو مدرستون جیسے ہے۔ اب اس میں جو مین حرف ہے جس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے یہ تا، اور یہ تا مدورہ ہے نا، اس تا کو، اب تا کی بھی 2 شکل ہیں، بچوں کو بتانا ہے وہ جیسے تا ایک پڑھ چکے ہیں، یہ بھی تا ہے یہ بھی تا ہے، دونوں میں فرق بتانا ہے کہ صرف لکھنے میں فرق ہے، بولنے میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھ لیجئے جتنے بھی بلیک یا اس طرح سے رنگ میں ہیں یہ بچے گزرے ہوئے سبقوں میں پڑھ چکے ہیں، یہ حرف پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے بچوں سے ہی بلوانا ہے نا، بچے پھر پڑھیں اوپر سے نیچے تک۔ اور یہاں خاص طور سے ہے نا زبر زیر پیش اور 2 نگنا اور یہ بھی ہے، اس کو خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو بچوں کو آسانی ہوگی انشاءاللہ پڑھنے میں ملا کر کے۔ یہاں دیکھ لیجئے تدریب یعنی مشق کے لیے اس کتاب میں اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے، بچوں سے پڑھوائیے، ہے نا، یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے نا، یہ جزم ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بچے بتائیں گے، جا جی جو ہے نا، یا یہ یو یون ای ہا ہی ہو ہن مہ، یہ بچوں سے خود پڑھوانا ہے، آپ کو نہیں بتانے کی ضرورت۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہاں جو ہم پڑھے تھے یہ بتاؤ یہ کیا تھا، تو بچے خود بتائیں گے کہ ہاں اس کا معنی یہ ہے اور یہاں پر یہ حرف لگے گا، تو انہیں آسانی ہوگی، جو وہ پڑھے رہیں گے کیچ کیا رہے گا ان کے ذہن میں رہے گا، انشاءاللہ وہ خالی جگہوں کو پر کر لیں گے، اور بچوں سے ہی کروانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے تیر کا نشان یہ دکھانا ہے، دکھا کر کے بولنا ہے بچے بتاؤ یہ کیا ہے، یہاں بیچ میں کیا آئے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے نا، دیکھیے یہ نشان، یہ فوٹو دکھانا ہے، دکھا کر کے بولنا بتاؤ یہ خانہ کیسے پر ہوگا، اس خانے میں کیا کون سا حرف آئے گا، بچوں سے پوچھیں، اور اگر وہ بتا پائیں تو ٹھیک ہے، نہیں بتا پائیں تو ان سے کہیں کہ پیچھے کے سبق دیکھ لو اور دیکھ کر کے بتاؤ۔ اسی طرح جو دیکھیے ہے نا، یہ آخری والا یہ جو ڈیش ہے اس میں خانہ ہے، یہ خانے میں کیا آئے گا، ان کو فوٹو دکھائیے، آسانی سے انشاءاللہ وہ سمجھ لیں گے۔ یہ بھی دیکھیں اسی طرح 18واں نمبر جو سبق ہے اس میں بھی یہ نشان ہے، اس سے بچوں سے پوچھیں یہ کیا ہے نا، بچے اپنی زبان میں بولیں گے، ان کو آسانی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کون سا حرف کیا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بچے بتا دیں تو اس کے بعد پھر آپ بتائیں یہ کیا ہے نا، لائٹ ہے یا جو بھی ہے، لالٹین ہے، اس کو اردو میں لالٹین کہیں بولتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کو سمجھائیں۔ اب بتانا ہے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سراجن، ٹھیک ہے، بچوں سے پڑھائیں، اگر وہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، کوشش کروائیں بچے سے اور انہیں نرمی سے پیش آئیں، ان کو بتائیں کہ بھائی پڑھو، اس لیے کہ یہ حرف پڑھ چکے ہیں۔ یہاں جو ہے خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے نا جو ریڈ کلر میں ہے اس پہ خاص طور سے دھیان دینا ہے، اور یہاں پر بھی سب جو گزرے ہوئے حروف ہیں اس پہ بھی بچوں کو کہنا ہے کہ پڑھیں، یہ ہے نا، مس ما رن،
تو یہاں پر جو بھی رہے گا اس کو ساری چیزیں بچے سے پڑھوانا ہے. اب نیچے دیکھیے جیسے آ، را، وا، دا، با، بچوں سے پڑھوانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح سے سمجھ پائیں انشاءاللہ.